کیا محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا؟ معروف صحافی حامد میر نے بھی اس پر موقف پیش کیا۔ ناظرین، اس پر کریں گے بات۔ میں ہوں کرن خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہڈن ٹروتھ۔ یہ کہانی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب برطانوی فوج کو افغانستان میں پہلی دفعہ شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 نومبر 1841 کو افغان قبائل کے ایک جرگے میں برطانوی فوج کے خلاف بغاوت کا فیصلہ ہوا۔ 2 نومبر 1841 کو 17 رمضان المبارک تھا، یہ یوم بدر بھی تھا، اور غزوہ بدر کی مناسبت سے یہ بغاوت جہاد قرار پائی۔ افغان قبائل نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود برطانوی فوج کا غرور ہاتھ میں ملانا شروع کیا تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب ہندوستان میں بھی تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ایلن برو نے 16 نومبر 1842 کو ایک حکم جاری کیا، جس کے تحت غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے اکھاڑ کر ہندوستان لائے جانے تھے۔ ایلن برو نے اپنے حکم نامے میں الزام لگایا کہ سلطان محمود غزنوی نے یہ دروازے 1026 میں سومناتھ کے مندر سے چرائے اور غزنی لے آیا۔ ایلن برو کا کہنا تھا کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا جس نے سومناتھ کے مندر کی توہین کی، لیکن ہم اس سینکڑوں سال پرانی توہین کا بدلہ لیں گے۔ جب افغانستان میں برطانیہ کی قابض فوج یہ دروازے ہندوستان لائی تو پتہ چلا کہ یہ دروازے تو دیودار کی لکڑی کے ہیں۔ یہ درخت افغانستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے، لیکن سومناتھ کے مندر میں اس درخت کی لکڑی کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ لارڈ ایلن برو نے ہندوستان اور افغانستان کے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جب لارڈ ایلن برو کے مکر و فریب کا بھانڈا پھوٹ گیا تو 9 مارچ 1843 کو برطانوی پارلیمنٹ میں گورنر جنرل آف انڈیا کے جھوٹ پر ایک تفصیلی بحث ہوئی۔ 1857 میں برطانوی قابض فوج کے خلاف ہندوستان میں بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کے بعد کئی برطانوی مصنفین نے ہیلوں بہانوں سے محمود غزنوی کو ایک لٹیرے کے طور پر پیش کیا، جس کا اصل مقصد ناظرین ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلہ پیدا کرنا تھا۔ ان مصنفین نے یہ تاثر بھی دیا کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ انہی برطانوی مصنفین کی لکھی ہوئی تاریخ کو سامنے رکھ کر کچھ ہندو انتہا پسندوں نے بھی محمود غزنوی کی خوب کردار کشی کی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ کچھ مسلمان تاریخ دانوں نے بھی سومناتھ پر محمود غزنوی کے حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اصل حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آج بھی جب ہندو انتہا پسند بابری مسجد پر حملے اور مسلمانوں سے اپنی نفرت کی وجوہات پر تقریریں کرتے ہیں تو محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دینا کبھی نہیں بھولتے۔ اب تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع کے اس بیان نے صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت میں بھی کئی بحثوں کو جنم دیا۔ پاکستان میں اہم ترین سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر محمود غزنوی لٹیرا تھا تو پھر پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غزنوی کے نام پر کیوں رکھا؟ کیا اس نام کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ جب یہ سوال میں نے وزیر دفاع سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میزائل کا نام میں نے نہیں رکھا۔ یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ غزنوی میزائل کی تیاری 1993 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی۔ انہی کے دور میں ابدالی میزائل اور غوری میزائل پر بھی کام شروع ہوا اور ان تمام میزائلوں کے ناموں کی منظوری محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی۔ میزائلوں کے نام ایسے افغان جنگجوؤں کے ناموں پر رکھے گئے جنہوں نے پرانے زمانے میں ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو شکست دی تھی۔ پاکستانی میزائلوں کے ناموں کو افغان جنگجوؤں سے جوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ بتایا جائے کہ ہمارا میزائل پروگرام بھارت کے مقابلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ محمود غزنوی سے قبل محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے کسی میزائل کو محمد بن قاسم کا نام نہیں دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی کچھ سندھی قومی پرست لٹیرا قرار دیتے ہیں، لیکن خواجہ محمد آصف نے محمد بن قاسم کو لٹیرا نہیں کہا، شاید اس لیے کہ وہ عرب تھے۔ آج کل افغانوں پر تنقید کا فیشن چل رہا ہے تو محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دے دیا گیا، حالانکہ بھارتی تاریخ دان رومیلا تھاپڑ نے اپنی کتاب سومناتھ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی فوج میں بہت سے ہندو شامل تھے۔
सोमनाथ का दिफा करने वाली राजा भीमा की फौज में कई इस्माइली शामिल थे। रूमेला थापड़ के बकौल मंदिरों पर हमला सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू राजा भी करते थे, जिसका मकसद अपनी ताकत की धाक बिठाना होता था। रूमेला थापड़ ने यह भी लिखा कि बाज़ रवायात के मुताबिक महमूद गजनवी को उस हमले की दावत एक सूफी बुजुर्ग मसूद गाजी ने दी, क्योंकि सोमनाथ में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था। रोज़ाना एक मुसलमान को इस मंदिर की भेंट चढ़ा दिया जाता था और गुजराती मुसलमान बेवा के इकलौते बेटे को हिंदू राजा ने गिरफ्तार कर लिया था और यही बेवा अपनी फरियाद और मसूद गाजी का खत लेकर महमूद गजनवी के पास गजनी पहुंची थी। अगर ये रवायात दुरुस्त हैं तो मुसलमान सोमनाथ में पहले से मौजूद थे, महमूद गजनवी बाद में आए, और तारीख ये बताती है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले अरब ताजरों के ज़रिए इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 और महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन बरसगीर पाको हिंद में पहली मस्जिद केराला के ज़िला थ्रेसर के इलाके चरामान में 629 में कायम हुई। मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब की किताब बरसगीर में इस्लाम के अवलीन नकूश इदारा सकाफत इस्लामिया लाहौर ने शाया की थी। इस किताब के मुताबिक हिंदुस्तान पर अरब मुसलमानों की फौज कशी का आगाज़ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत से हुआ। मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब की तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 25 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। 12 हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, 5 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में और 3 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आए और 5 जो हैं बाद में आए थे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुजरात और काठियावाड़ का इलाका फ़तह किया, जबकि हज़रत मजाशा बिन मसूद सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने काबुल फ़तह किया था। हमारी नसाबी कुतब में इन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र नहीं मिलता। जिक्र मिलता है तो मोहम्मद बिन कासिम का। महमूद गजनवी जैसे भी थे लेकिन अहले इल्म और सूफिया के कद्रदान थे। हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी इसके हमअसर थे और महमूद गजनवी उनका बहुत एहतराम करते थे। हजवेरी दरअसल गजनी का एक इलाका है। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी के दौर में लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ इस्लाम फैलाया। उनके वालिद उस्मान अली हजवेरी और वालिदा की कब्रें गजनी में हैं। अर्ज़ ये है कि अफ़गानिस्तान से सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी नहीं आए थे, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी आए थे। इसलिए अफ़गानों से नफ़रत अच्छी बात नहीं। अगर किसी को अफ़गान बहुत बुरे लगते हैं तो बराए करम अपने मिज़ाइलों के नाम बदल दें। अगर वज़ीर दिफ़ा की सुल्तान महमूद गजनवी पर तनकीद का हालिया पाक अफ़गान कशीदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं तो उनके बयान की अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई वजाहत क्यों नहीं आई। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।